جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ آج کا پروگرام ہمارا پاکستان میں بچیوں کی جبری شادیوں اور مذاہب کی تبدیلی کے حوالے سے جو بیسک ہیومن رائٹس کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم نے آج اس میٹنگ کا انعقاد کیا ہے، اس ایونٹ کو ارینج کیا ہے، اور اس میں آج ہمارے ساتھ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری حارث خلیق صاحب ہمارے مین مقرر ہیں. ہم ان سے استفادہ کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے پینل میں ہالینڈ سے وحید الرحمان بٹی صاحب، بیلجیم سے شہراز راج صاحب، لندن سے سبت حسن گیلانی صاحب، نوٹنگم سے جو ہیں رافع ظفر صاحب ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آج کا پروگرام ہم 1 گھنٹے سوا گھنٹے کے دوران اس کو ختم کریں، تاکہ دوست اپنی اپنی جو بات کی مصروفیات ہیں اس کو جاری رکھیں، اور ہم ہمیشہ کوشش کریں گے کہ ہمارے پروگرام 1 گھنٹے سوا گھنٹے یا 1.5 گھنٹے سے زیادہ طویل نہ ہوں. تو حسب معمول ہم آغاز کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کا پاکستان قومی محاذ آزادی کے سرکردہ رہنما جناب ارشد بٹ صاحب سے وہ آج کے اس ایونٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور ہم نے کیوں یہ سب دوستوں کو اکٹھا کیا، اور اس جو ہیومن رائٹس کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم پاکستان قومی محاذ آزادی کس طرح کنسرن ہے. جناب ارشد بٹ صاحب. جناب السلام علیکم. آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے، مگر میرا شاید ویڈیو نہیں آ رہا یا کیا ہے؟ آ رہی ویڈیو آ رہا ہے بٹ صاحب، آ رہا ہے آپ کا ویڈیو بھی اچھا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جناب. ہاں جی، بہت خوش آمدید تمام مہمانوں کو. اور آج کا موضوع یقیناً پاکستان کے حالات کے پس منظر میں بہت اہم ہے. پاکستان میں 1977 کے بعد فوجی جرنیل ضیاء الحق کی نام نہاد اسلامائزیشن نے پاکستان میں فرقہ پرستی، مذہبی انتہا پسندی، شدت پسندی اور مذہبی جنونیت کی ایسی لہر شروع کی جو آج تک تھمنے کو نہیں لے رہی. پاکستان کے سماج کو عدم برداشت اور رواداری تو بالکل ختم ہو چکی ہے، اور پاکستان کے قیام کے بعد جو پاکستان کے قائد نے میسج دیا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد سیاسی طور پر ہندو ہندو نہیں رہے گا، مسلم مسلم نہیں رہے گا، عیسائی عیسائی نہیں رہے گا، بلکہ پاکستان کے برابر کے شہری ہوں گے، اور ان کے شہری حقوق مذہب، رنگ اور نسل سے بالاتر ہوں گے. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں قائد کی اس آواز کو دبا دیا گیا. آج پاکستان میں جیسا کہ وقاص صاحب نے کہا کہ غیر مسلم مائنر گرلز کی جبرن کنورشن ایز مسلم اور ان کی شادیاں، باوجود اس کے کہ سندھ میں، جہاں تک مجھے معلومات ہے، سندھ میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی ممنوع ہے، اور کنورشن ٹو اسلام بھی ممنوع ہے، یا کنورشن ٹو اینی ریلیجن. مگر اس کے باوجود آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں مائنر گرلز کو کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم ہو گئی ہیں اور انہوں نے کسی مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے، اور یہ واقعات تھمنے کو نہیں آ رہے. ہمارا پرابلم جو ہے یہاں پہ ایک امیگرینٹ ہونے کی چیز سے، مغربی دنیا میں رہنے والے امیگرینٹس جن کی اس وقت یورپ میں، مغرب میں دوسری تیسری نسلیں پرورش پا رہی ہیں، جن کی بیک گراؤنڈ پاکستانی ہے، جن کی بیک گراؤنڈ مسلم ہے. ان کی شناخت یہاں پہ شروع میں ایک ساؤتھ ایشین کی تھی برطانیہ میں، یورپ میں بعد میں ان کی شناخت پاکستانی کی بن گئی. اور یہاں پہ پڑھنے والی بڑھنے والی جو جنریشنز ہیں، جب ان کے تک یہ خبریں پہنچتی ہیں کہ پاکستان میں ایک غیر مسلم مائنر گرل کو مبینہ طور پر یا حقیقتاً اغوا کر کے اس کو مسلم بنا کے اس سے شادی کر لی گئی ہے، تو ہمیں یہاں پہ رہنے والے اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں مشکلات ہوتی ہیں کہ ان کو ہم کیا سمجھائیں کہ ہم خود یہاں پہ اقلیت میں ہیں.
ہم تمام یورپ میں رہنے والے پاکستانی، ویسٹ میں رہنے والے پاکستانی ایک مسلمان ہونے کی چیز سے مینورٹی ہے، مگر یہاں پہ ان کا درجہ ریلیجس مینورٹی نہیں ہے، بلکہ ہم ایتھنک مینورٹی ہمیں کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن یا فرق روا نہیں رکھا جاتا، یا ہمارے بچوں کو یہ خوف نہیں رہتا کہ انہیں جبرن کل کلاں کو کسی مائنر لڑکی کو اغوا کر کے بلا پھسلا کے غیر مسلم بنا کے اس سے کوئی یورپین مقامی شادی کرنے گا. تو ہمارا بڑا ڈسٹنگوش پینل ہے، اور ہمارے مین سپیکر جو ہیں ان کا بڑا کام ہے انسانی حقوق پہ، انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے پاکستان میں خصوصاً اقلیتوں کے حوالے سے، اور مذہبی اقلیتیں اس میں اسپیسیفائی کروں گا ان کے حوالے سے. اور جو ہمارا ڈسٹنگوش پینل ہے جس میں ہمارے ساتھی یورپ سے متعلق ہیں، ان کا بھی پاکستان میں انسانی حقوق سے اور پاکستان کی سیاسی حالات سے اور پاکستان کے بدلتے ہوئے سماج سے ان کا گہرا تعلق ہے. ان کی یہ سوچتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ پرکھتے ہیں، اور ان کی بڑی معتبر رائے ہے. تو ہم یہ چاہیں گے مغرب میں رہنے والے پاکستانی، مغرب میں رہنے والے مسلم، کہ پاکستان کے آج کے حالات میں جو یہاں پہ خبریں آتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نوجوان نسلیں ہر وقت کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہیں یہاں کے معاشرے میں کہ وہ کیا صفائی دیں کہ پاکستان جو ان کے آباء و اجداد کا ملک ہے، ان کا بھی ہے، وہ خود کو پاکستان سے خود کو علیحدہ نہیں سمجھتے. ان کی ملٹیپل آئیڈینٹیز ہیں. ان کی آئیڈینٹی پاکستانی کی بھی ہے، ان کی آئیڈینٹی ایک برٹش پاکستانی کی ہے، ان کی آئیڈینٹی ایک نارویجن پاکستانی کی ہے، ان کی آئیڈینٹی ایک ڈینش پاکستانی یا نیدرلینڈز پاکستانی کی ہے. وہ اس آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، مگر جب ان تک یہ خبریں پہنچتی ہیں، ان تک یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، تو ان کو پاکستان کے حالات سے مایوسی ہوتی ہے اور پاکستان سے ان کو دوری کا احساس ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہیں کہ حارث خلیل صاحب ہمیں یورپ میں رہنے والے پہلی جنریشن کے ہم جو لوگ ہیں انہیں تو بے پناہ معاملات کا معلوم ہے کہ ہماری سوسائٹی کس طرف اور کیسے آگے بڑھی، مگر ہماری جو یہاں پہ نئی جنریشنز ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ان کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دانشور طبقہ اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں کیا ایفرٹس کر رہی ہیں ریاستی سطح پر اور سیاسی اور نظریاتی سطح پر. آیا اس تبدیلیوں کے کیا امکانات ہیں؟ اس کے ساتھ میں ختم کروں گا اور وقاص بٹ صاحب کے بہت مہربانی ارشد بٹ صاحب، آپ نے آج کے اس اجتماع کے اغراض و مقاصد سے ہمیں آگاہ کیا، اور جس طرح سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق ہیں، اسی طرح ہر انسان کے لیے بنیادی انسانی حقوق بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کی اہمیت سے ہمیں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ پاکستان سے ہیومن رائٹس کمیشن کے جنرل سیکرٹری حارث خلیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ بے شمار صلاحیتوں کے مالک ہیں، بہت اچھے شاعر، ادیب، کالم نگار ہیں، اور اپنی تحریروں سے وہ مزاحمتی مشعل کو بلند کیے ہوئے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں. جناب محترم حارث خلیق صاحب. بہت بہت شکریہ ارشد بٹ صاحب، وقاص بٹ صاحب. میں پہلے ہی اتنے سارے دوستوں کو دیکھ کے اور ساتھیوں کو دیکھ کے بہت مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اتنا پرانا تعلق ہے. لیکن میں معذرت آپ سے کر لوں اگر کہیں کہیں کوئی بات بے ربط لگے. مجھے اس وقت شدید بخار ہے. I was so much looking forward to this meeting، لیکن مجھے بخار بھی بہت ہے اور جسم میں بہت درد ہے، اور وہ کچھ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کا جو اس وقت بطن بھی اور بدن بھی، وہ دونوں جس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس جو آپ نے جو عنوان قائم کیا ہے اس محفل کا، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میں محسوس کر سکتا ہوں. چونکہ ابھی تازہ ترین جو معاملہ ہے، چونکہ آپ سب بیشتر آپ میں سے ذاتی دوست ہیں، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں مجھ سے پہلے جو سیکرٹری جنرل تھے یا اس سے پہلے جو لوگ رہے ہیں وہ بہت بڑے لوگ رہے ہیں، مگر وہ سب زیادہ تر یا تو وہ جورسٹ تھے، لائرس تھے، یا وہ جرنلسٹ تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آرٹسٹ ہے اس پر ایک ایک واقعے کا جو ذاتی اثر ہوتا ہے وہ آپ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اب جیسے یہ آرزو راجہ کا کیس ہے جو ہم اس وقت اسے پلیٹ کر رہے ہیں
تھرو لیگل ایڈ سوسائٹی وہ ہیومن رائٹس کمیشن ہی کر رہا ہے اس کو سپورٹ, تو وہ کتنا تکلیف دہ ہے. یعنی میری اپنی بیٹی جو ہے وہ اس کی ہم عمر ہے, یا آپ میں سے بہت سوں کی بچیاں اس کی ہم عمر ہوں گی. دوسرا, آپ نے ایک جو میسوجنی ہے, جو عورتوں کے خلاف ایک معاملہ ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے, اور جب وہ کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ, تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک مولانا صاحب نے کل بیان دیا ہے یا پرسوں کہ اگر 3 شادیاں مطلقہ اور بیوہ سے کرو تو چوتھی شادی میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ میں کنواری سے کراؤں گا, اور وہ کنواری 16 سال کی ہوگی, اور اگر 16 کی نہیں ملی تو 8 کی 2 ہوں گی, اور اگر 8 کی 2 نہیں ملی تو 4 کی 4 ہوں گی. جہاں صورتحال اتنی ناگفتہ بے ہو اور اتنی یعنی خوفناک ہو, وہاں مجھ سے آپ کیا امید کی بات کروں. ویسے ہی بخار میں آدمی سے نکل ہو جاتا ہے. لیکن آن اے سیریس نوٹ, آپ چونکہ تمام زیرک فہیم اور سمجھدار لوگ ہیں, اور پاکستان میں بھی آپ کی بہت خدمات رہی ہیں, اور پاکستان سے باہر رہ کے بھی آپ وہ لوگ ہیں جو جن کو ایک ایڈوانٹیج ہے ڈسٹنس کا, تو وہ زیادہ شاید ڈیٹیچ ہو کے ایک تجزیہ کر سکتے ہیں, جو ہمارے لیے اتنا ممکن نہیں ہے جو لوگ تھک آف تھنگز میں. مگر میں آپ کو سب کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا. دیکھیے, میری گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو ایسے ہی ہونا تھا. اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ کسی اور طرح سے یہ چیزیں کسی اور طرح سے انفولڈ ہوتی, تو میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ کا یا انسانی سیاست کا یا انسانی تاریخ کا یہ سبق نہیں ہے. ان کو ایسے ہی ہونا تھا. آپ سے اگر میں 3 سطوحات پہ میں آپ کو بات کروں, ایک تو دستور ہے, پاکستان کا آئین ہے, اور دوسرے پاکستان کے قوانین ہیں, اور تیسرے سماجی رویے ہیں مذہبی اقلیتوں سے متعلق. اگر ہم بات کریں, پاکستان کا دستور ایک امتیازی دستور ہے. پاکستان کے دستور میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ کوئی غیر مسلم پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اس بات پہ میں ہمیشہ اصرار کرتا ہوں کہ کوئی ایک مخرب اخلاق مسلمان صرف ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس ملک کا صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے, جو کہ بنے ہوئے بھی ہیں, لیکن کوئی ایک نہایت نیک اور اہل جو مسیحی ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا پارسی ہے, وہ پاکستان کے جو ٹاپ پبلک آفیسز ہے وہ ہولڈ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کے دستور میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے تو آپ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ امتیاز جو ہے وہ آپ کے ہاں کانسٹیٹیوشنلی سسٹم میں انگرینڈ ہے. دوسری مثال میں آپ کو اس کی دیتا ہوں. ارشد بٹ صاحب نے شروع میں بات کی جنرل ضیاء الحق کی. یہ معاملہ جنرل ضیاء الحق سے بہت پہلے کا ہے, اور اس میں قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر پہ ہم بہت ایمفسائز کرتے ہیں, مگر معذرت کے ساتھ خاصی کنفیوژن بابا قوم ہی پیدا کر کے گئے تھے. 11 اگست کی تقریر ان کی اہم اس لیے ہے کہ وہ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی سے ان کی پہلی تقریر ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے ایک ویژن لے آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ریاست میں کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ان کی تقاریر ہیں اور جو ان کے جو خطوط ہیں, وہ خاصا کنفیوژن پاکستان میں پہلے دن سے رہا ہے. بجائے اس کو دور کرنے کے ہم نے اس میں اضافہ کیا. 1949 میں جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے لیاقت علی خان کے زمانے میں, اور شبیر احمد عثمانی وغیرہ اس کے بڑے یعنی پروموٹرز تھے, تو وہ کافی علماء تھے مختلف فرقوں کے جنہوں نے وہ قرارداد مقاصد کو پاس کرانے میں, ایک تو انہوں نے قائد اعظم کے انتقال کا انتظار کیا کہ ستمبر 1948 میں جب وہ ایمبولینس میں وفات پا جائیں تو اس کے چند مہینے کے بعد قرارداد مقاصد ہو. چونکہ بہرحال یہ بات ارشد بٹ صاحب کی ٹھیک ہے کہ قائد اعظم کے ہاں کنفیوژنز تو بہت تھیں, مگر وہ تھیوکریسی نہیں چاہتے تھے. اس کا انہوں نے کھل کے اظہار کیا ہے, جو ایک تھیوکریٹک ایک مذہبی ریاست کا قیام ہے, وہ اس پہ یعنی راضی نہیں تھے. تو 1949 میں لیکن جو قرارداد مقاصد تھی, اس میں جو مذہبی اقلیتوں سے متعلق نقطہ ہے, اس میں ان کے اپنے مذہب کو پر عمل درآمد کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کے ساتھ لفظ فریلی لکھا ہوا ہے کہ انہیں پاکستان میں اپنے مذہب پر عمل درآمد, مذہب پر عمل کرنے اور اس کی ترویج اور تبلیغ کی آزادی ہوگی. جنرل محمد ضیاء الحق نے 2 کام کیے. انہوں نے 1985 میں, اور یہ پریامبل تھا, یعنی یہ 56 کے آئین میں بھی پریامبل تھا, پھر 62 کے آئین میں بھی پریامبل تھا, اس کے بعد 1973 کے آئین میں بھی یہ پریامبل تھا جو قرارداد مقاصد تھی. جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں 2 کام یہ کیے کہ اس نے قرارداد مقاصد کو پاکستان کے دستور میں ایز اڈینڈم شامل کر دیا. یعنی پریامبل جو ہے, جو آپ میں سے لوگ قانون سے مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے وہ یہ جانتے ہیں کہ پریامبل سبسٹینٹیو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا, لیکن جب آپ اس میں
ترمیم اضافہ کر دیں، اڈینڈم کے طور پہ کسی چیز کو شامل کر دیں، کسی ڈاکیومنٹ کو، کسی دستاویز کو، کسی جملے کو، تو وہ سبسٹینٹو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہو جاتا ہے. یعنی اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ دستوری ذمہ داری ہے. اور دستور میں تبدیلی لانے کا حق تو ہے پارلیمان کو، مگر اس کا کسٹوڈین انڈیا اور پاکستان میں جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں، چونکہ ہم کیس لا فالو کرتے ہیں، وہ کورٹس ہوتی ہیں. اور کورٹس میں جس طرح کی ریڈیکلائزیشن ہے اس سے میں اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، یعنی بڑے پیمانے پہ جو ریڈیکلائزیشن. تو 1985 میں ایک تو انہوں نے اس کو اڈینڈم کے طور پہ شامل کر دیا. تو اب اگر آپ پاکستان کے دستور کی کتاب اٹھائیں گے تو اس میں قرارداد مقاصد 2 جگہ ہے، ایک وہ پریامبل ہے اور ایک وہ اڈینڈم ہے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات. اور پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے لفظ فریلی نکال دیا آبجیکٹیو ریزولوشن میں سے. تو اب اگر آپ ایک مسیحی یا ہندو یا سکھ غیر مسلم پاکستانی ہیں، مذہبی اقلیت سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ آزادانہ طور پر کانسٹیٹیوشنلی اپنے مذہب کی ترویج اور اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے. دوسری قوانین کی سطح، یعنی یہ تو کانسٹیٹیوشن کے لیول پہ ہے جس کے اثرات ہم آج دیکھتے ہیں. دوسری قوانین کی سطح میں یہ ہے کہ آپ کے ہمارے جو بیشتر قوانین ہیں جس سے پاکستان کے لوگ جو اصل میں شہری نہیں ہیں بلکہ رعایا ہیں، چونکہ یہ کلونیل سٹیٹ کی کنٹینیوٹی ہے، اس میں ہمارے زیادہ تر جو یہ قوانین ہیں جن کا ہم نشانہ بنے ہیں، یہ کلونیل عہد کے قوانین، چاہے وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہو جس کے تحت تازہ ترین ہمارے دوست ادریس خٹک غائب رہے اور پھر بعد میں ملٹری انٹیلیجنس نے کہا کہ وہ ان کے پاس ہیں اور ان پر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ چل رہا ہے. یہ بھی 1920 کی دہائی کا قانون ہے. جو سیڈیشن کے لاز ہیں یعنی بغاوت کے، وہ بھی سارے 1920s کے قوانین ہیں جو کہ انگریز نے نافذ کیے تھے. اور ساتھ ہی جو بلاسفمی کا ہے یہ بھی 1920 یہ رہی نا. میں یہ آن کر دوں نا. آن ہو گئی. آپ میوٹ کر لیں عثمانی صاحب، آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں پلیز. میں نے میوٹ کرنا بیٹا، آگے کس طرح میوٹ ہونا، میں اپنے آپ کو میوٹ کر دوں. مجھے اچھا چلو حارث اب سوری. جی بہت شکریہ عثمانی صاحب. اچھا اب جو اس میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ قوانین جو ہیں سارے جو رعایا کے خلاف یا ہم جو نام نہاد شہری ہیں ان کے خلاف جو استعمال ہوتے ہیں، یہ کلونیل عہد کے قوانین ہیں. اس میں ایک اور کام جو ارشد بٹ صاحب کے شروع کے حوالے کی میں تائید کروں گا کہ اس میں جو جنرل ضیاء الحق نے کام کیا وہ ان قوانین کو اور سخت بنا دیا. تو یہ جو بلاسفمی لا ہے جو کہ ہمارے کرمنل پروسیجر کوڈ میں آرٹیکل 295 تھا، اس میں انہوں نے ABC کے اضافے کیے اور اس کو اسٹرنجنٹ بنایا. لیکن مسئلہ جو اس کے ساتھ ہے، اور قانون شہادت بھی ہے، لا آف ایویڈنس بھی ہے، حدود لاز ہیں جن کو بڑی مشکل سے پاکستان میں خواتین کی ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ خواتین نے جتنا کام اس ملک میں کیا ہے وہ یعنی بے مثال ہے. اور انہوں نے ویمنس پروٹیکشن بل اور پھر ویمنس پروٹیکشن ایکٹ اور حدود کو انہوں نے کسی طرح سے، حدود آرڈیننسز اپنی جگہ موجود ہیں مگر انہیں سرکموینٹ کر دیا، یعنی ان کو نیوٹرلائز کر دیا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو لوگ قانون سے واقف، تو یہ انہوں نے کر دیا. لیکن بلاسفمی کا جو لا ہے اس کے ساتھ جو ایک پیچیدگی ہے وہ یہ کہ لا پہ عمل درآمد کا مسئلہ تو بات کا ہے نا، آپ تو قانون سے پہلے ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور اس لا میں، اور اس کے لیے جب آپ کچھ مولوی حضرات سے جن سے کبھی گفتگو ہوتی ہے یا دیگر، اس میں ضروری نہیں ہے بائی دا وے کہ مولوی ہوں، اس میں پاکستان میں مختلف جو مافیاز ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اس قانون کو زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے، جائیدادوں پہ قبضے کرنے کے لیے، کاروبار لوگوں کے خراب کرنے کے لیے، مطلب اس میں اپنے کمپیٹیٹرز کے خلاف بڑے پیمانے پہ یہ استعمال ہوتا ہے. چھوٹی سطح پہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ کو کسی سے ذاتی لڑائی ہے تو آپ اسے استعمال کرتے ہیں، جیسے آسیہ بی بی کا کیس ہے. تو مسئلہ لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے، یہ جتنے جو ویجیلانٹزم ہے پاکستان میں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. یعنی کسی کو پاکستان میں اس قانون کے تحت سزا نہیں دی گئی تو ہم خود ہی اس پہ عمل درآمد کر دیتے ہیں. اور قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سخت ترین سزا سزائے موت ہے گستاخی کی. تو یہ ایک فضا ایک اس قانون نے قائم کی ہے. تو یہ چیزیں، یہ بھی 1979 سے لے کے 85 تک کا جو لاز کی کو، لا بکس کو ٹیمپر کرنے کا اسلامائزیشن کے نام پہ جو سلسلہ تھا وہ جاری ہے. اچھا تیسری جو سطح ہے، اور اس میں دیگر مطلب اور بھی قوانین ہیں. دیکھیں تیسری سطح اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے آپ کی سماجی رویوں کی. اور اس کے لیے آپ لوگ چونکہ سیاسی کارکن رہے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ ریاست کی جو
پالیسی ہوتی ہے اس کا ایک کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے سماج پہ, اس کے اثرات ہوتے ہیں سماج پہ, وہ سماج کو شیپ کرتی ہے. سماج بھی ریاست کو شیپ کرتا ہے, لیکن فار دا سیک آف کنوینئنس ریاست کے جو پالیسیز ہیں یا جو قوانین ہیں یا جو وہ دستور میں ان کی شقیں ہیں وہ سماج کو شیپ کرتی ہیں, سماجی رویوں کو شیپ کرتی ہیں, اور سماجی رویے خاندانی رویوں کو اور خاندانی رویے افراد کے رویوں کو شیپ کرتے ہیں. تو پاکستان میں جو ایک پروجیکٹ ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا تنوع نہیں ہونا چاہیے, ہم سب کو ایک ہی مذہب, اب صرف لباس رہ گیا ہے, وہ بھی تقریباً تو ہو ہی گیا ہے کہ لباس حلیہ ہمارا ایک سا ہونا چاہیے, زبان ہماری ایک ہونی چاہیے, فرقہ ہمارا ایک ہونا چاہیے, سیاسی جو خیالات ہیں ہمارے ایک ہونے چاہیے, تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی ڈفرینس کی. تو جب ڈفرینس کی گنجائش نہیں ہے تو وہ آپ کو نظر آتا ہے, وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. مطلب میرے بہت دوست ہیں جن سے آپ پوچھیں تو ہمارے, ان کے بارے میں نے لکھا بھی تھا ایک دفعہ کہ ان سے جب وہ اسکول میں تھے, ہمارے اپنے اسکول میں تھے رحیم یار خان میں, تو ان سے لوگ کہتے تھے کہ اچھا آپ کرسچن ہیں, آپ بھی 14 اگست مناتے ہیں. تو یہ مطلب اس طرح سے ایک پاکستان میں جو یونٹری اوبسیشنز ہیں کہ سب کچھ ایک جیسا ہونا چاہیے, اس کے بہرحال اثرات سماج میں آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ سماجی رویے جو ہیں پاکستان میں پہلے کی نسبت خراب ہوئے ہیں. جس طرح کی کا انکلوژن تھا یا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی پلورل پاکستان کی, اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود, اپنی تمام تر چیکرڈ ہسٹری کے باوجود, وہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت خراب ہوا ہے. اور اس میں جو ایک اور پہلو ہے وہ پاکستان کے معاشی حالات کا پہلو ہے. پاکستان معاشی طور پر اس وقت 40 برس کی جو مجھے یاد ہے, یعنی جو میرے شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد جو 40 برس میں نے دیکھا ہے پاکستان, اس میں پاکستان اپنی معاشی حالت کے اعتبار سے بدترین سطح پہ ہے. تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مٹیریل کنڈیشنز اتنی خراب ہو جائیں تو ڈفرینس پہلے ہی برداشت نہیں ہے آپ کی سوسائٹی میں, ڈفرینس کو آپ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے, ڈینائل میں ہیں, سب لوگ ایک طرح کے ہیں, سب لوگوں کو ایک طرح کا ہونا چاہیے. تو اس میں پھر اگر معاشی طور پہ بھی آپ کمزور ہو جائیں تو اس میں غصہ اور منافرت بہت زیادہ تیزی سے بڑھ جاتی ہے. تو یہ بہت ساری اس کے پہلو ہیں, لیکن اس کو تھوڑا سا نظری طور پہ تھیوریٹیکلی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی ریاست جن خطوط پہ استوار ہے اور جن خطوط پہ اصرار کرتی ہے مزید استوار رہنے کا, اس میں آپ کو یہ تمام واقعات بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اب یہ جو اس وقت جو موجودہ ویو ہے, اس میں کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی عمل دخل ہے. ظاہر ہے کہ ایران اپنی جگہ ہے, امریکہ اور سعودی عرب اپنی جگہ ہیں, چین کا اپنا ایک کردار ہے, ہندوستان کا اپنا ایک کردار ہے, افغانستان کے ساتھ ہمارے مطلب جس ملک سے بھی ہمارا بارڈر ملتا ہے اس سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. تو یہ ساری باتیں تو ان کے بھی ظاہر ہے کہ آپ کو بہت سے اثرات نظر آئیں گے. مگر یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس محرم میں جو شیعہ ذاکرین یا سوز خان اور وغیرہ وغیرہ, ان کے خلاف کوئی 48 کیس صرف عاشورے کے دوران رجسٹر ہوئے ہیں بلاسفیمی کے. یہ ہسٹری میں نہیں ہوا. یعنی یہ بلاسفیمی کے قوانین بننے کے بعد سے 1980 سے ان میں سختی آنے کے بعد سے لے کے اب تک یہ کبھی نہیں ہوا. اس کے بعد احمدیوں کے ساتھ جو صورتحال ہے اس سے بھی ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں. یعنی اس سال دو کیس جو بلاسفیمی کے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ پرچہ ہو سکا نہیں, وہ مجھے کنفرم کرنا پڑے گا کیونکہ ہم انہیں فالو اپ کر رہے تھے, لیکن 2 پرچے FIR. بٹ صاحب آپ نے مجھے میوٹ کر دیا تھا. نہیں آپ کریں, بولیں, میوٹ نہیں ہوا. دو پرچے انہوں نے بقرعید کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کے بعد انہوں نے کرائے کہ جی احمدی جو ہیں وہ قربانی نہیں کر سکتے اور یہ بلاسفیمی ہے. تو یہ ایک نیا لو ہے جس کو ہم پہنچ رہے ہیں. اور مطلب ہمیں لگتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک پاتال میں پہنچ چکے ہیں. پھر جب پاتال, ہمارے خیال میں جو پاتال ہے اس پہ جا کے وہاں تک پہنچنے میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں مزید ابھی اور نیچے گرنا ہے. تو یہ ایک عمومی طور پر یہ صورتحال ہے. اور اس میں ڈگریز آف مارجنلائزیشن ہے. دیکھیں اگر آپ ایک غریب مسلمان مرد ہیں تو آپ کی انویزیبلٹی پروسیس سے اور مین سٹریم سے آپ کا مارجنلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ اگر غریب مسلمان عورت ہیں تو آپ ایک اور ڈگری نیچے آ جائیں گے. اور پھر آپ ایک اگر غریب غیر مسلم مرد ہیں تو ایک ڈگری اور اگر آپ ایک غریب غیر مسلم عورت ہیں تو آپ کو پاکستان میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو ایک پورا ایک پیٹرن نظر آتا ہے. اس میں کچھ مثبت چیزیں ہوئی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ادارے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں آواز ہی اٹھائی جا سکتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹرکچرلی تبدیل ہوں گی. وہ کوئی یہ سول سوسائٹی کے ادارے ہوں یا جو پرخلوص مگر چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں, یہ ان کے کرنے کا کام نہیں.
یعنی ان کے کرنے کا کام تو ہے لیکن ان کو یہ وہ پریشر گروپ ہی کے طور پہ رہ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو مین سٹریم پالیٹکس کرتی ہیں، اور جب تک ریاست کے ادارے یعنی کہ جوڈیشری، بیوروکریسی اور ملٹری وہ یہ ریزالو نہیں کرتے کہ اس ملک کو اب اس طرح نہیں چلانا، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی تبدیلی یہاں آ پائے گی۔ مائنورٹیز کے سلسلے میں ایک آخری بات میں یہ عرض کر دوں، پھر اگر کچھ یعنی کوئی اسپیسیفک واقعات میں نے نہیں بتائے ہیں چونکہ وہ آپ سب کے علم میں ہیں، بہت بڑی تعداد میں یہ واقعات ہیں جو فورسڈ کنورژنز کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ اس میں نہایت ستم ظریفی یہ ہے کہ جو فورسڈ کنورژنز جو سندھ میں ہیں اور سندھ میں زیادہ ہیں، پنجاب میں، اچھا یہ بڑے مزے کا کام ہے، دیکھیں آپ پیٹرنز دیکھیں، پنجاب میں بلاسفیمی کا استعمال بہت زیادہ ہے، یعنی بلاسفیمی لا کا، اور سندھ میں فورسڈ کنورژنز بہت زیادہ ہیں، یعنی سندھ میں بھی بلاسفیمی لا انووک ہوتا ہے لیکن وہ اتنا انووک نہیں ہوتا جتنا وہ پنجاب میں ہوتا ہے۔ سندھ میں فورسڈ کنورژنز کی جو انسیڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو ستم ظریفی ہے، جو آئرنی ہے، وہ یہ کہ اس میں جو حکمران جماعت ہے، جو کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے ہماری ہمدردی زیادہ ہے دیگر جماعتوں کی نسبت، جو گھٹکی کے جو پیر صاحب ہیں جو یہ کام بڑے پیمانے پہ کرتے رہے ہیں وہ اس سے وابستہ رہے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹریفکنگ بھی ہے، جو تھرپارکر سے لڑکیاں ٹریفک ہو کے بلوچستان لے جائی جاتی ہیں، اس میں آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ رضاکارانہ طور پہ کیا ہے تو ان کے مالی حالات ایسے ہیں کہ وہ بیچ دیتے ہیں ماں باپ۔ یعنی دیکھیں نا، مطلب آپ کسی کے اس کی غربت اور اس کی جو جس قسم کی ڈیسٹیٹیوشن میں لوگ رہ رہے ہیں، اس کو آپ اگر رضاکارانہ فیصلہ سمجھیں اس کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریاست کا فیلئر ہے، اور یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سندھ میں کچھ مثبت قانون سازی ہوئی ہے، مگر اب 18ویں ترمیم کے بعد اس وقت آرزو راجہ کے کیس میں اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ چونکہ وفاق نے اب تک عمر 16 سال رکھی ہوئی ہے اور سندھ میں وہ 18 ہو گئی ہے، تو اس کو کیا وفاق جو ہے وہ اوور رول کرے گا سندھ کے لاء کو؟ تو یہ پیچیدگیاں بھی اس میں ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک مثبت پہلو مجھے نظر آتا ہے، اور واحد مثبت پہلو، وہ یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں میں جہاں ایک طرف بہت زیادہ یہ یعنی بگٹری اور شدت پسندی بڑھی ہے، وہاں ایک طرح سے کم ہے، ایسے لوگ کم ہیں، مگر ان میں وہ کانشیسنس آ رہی ہے، اور اس میں نئی نسل کے بہت لوگ شامل ہیں، اس میں سوشل میڈیا کا ایک بڑا کردار ہے۔ تو جب تک ہم پاکستان کا یعنی میں اس کو سمیٹتا ہوں بات کو کہ جب تک فنڈامنٹلی کانسٹیٹیوشن میں، لاز میں تبدیلی ممکن نہیں بنائی جاتی، اس وقت تک ہمارے ہاں رویوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور ایک جو ایک سسٹمیٹک ڈسکریمنیشن ہے پاکستان میں وہ جاری رہے گا۔ اگر کوئی سوال ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ بٹ صاحب۔ حارث، آپ آخر میں جو دوست ہمارے پینلسٹ ہیں وہ آپ سے ہو سکتا ان کا کوئی آپ سے کوئی سوال ہو یا وہ کوئی ریز کرنا چاہتے ہو ایشو، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے طبقاتی، مذہبی اور جنس کے حوالوں سے جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس پہ بات کی، اور پھر یہ ہمارے دوستوں کے لیے، بہت سے کے لیے، کہ آپ نے جس طرح کہا کہ پنجاب میں بلاسفمی اور سندھ میں فورس کنورشن اور بلوچستان میں ٹریفکنگ کے رجحانات ہیں، یہ ہم سب کے لیے نئی معلومات ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اور آخر تک ابھی دوسرے ہمارے دوست جو ہیں، ہمارے پینلسٹ، وہ 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کریں گے، اور ہمارے اگلے جو مقرر ہیں وہ ہالینڈ سے ترقی پسند ممتاز دانشور اور مصنف وحید الزمان بٹی صاحب ہیں۔ میں بٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ جناب محترم بٹی صاحب۔ وحید صاحب۔ وحید صاحب، Is it okay? Unmuted? ہاں جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، نہیں، شکریہ بٹ صاحب۔ حارث صاحب نے میرے خیال سے بہت اچھا کمپریہنسو تجزیہ کر دیا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس موضوع پہ کیا بات کریں۔ میں تو سچی بات ہے اتنا دکھی ہوں یہ پچھلے دنوں یا پچھلے مہینوں یہ خبریں سن کے، اور ایک نہیں، روزانہ
یہ نارم ہے پاکستان میں. یہ ایسا جیسے موسم کا حال نہیں آپ روز سنتے ٹی وی پہ خبروں کے بعد, تو یہ موسم کا حال بن گیا ہے ہمارے یہاں کہ بھائی اس طرح سے یہ اس طرح کی جو خبریں ہیں. اب نہ تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں, ہمیں ڈسکس تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے بچوں کا مثبت طور پہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, ان کی تعلیم کے مسائل, آگے جو آنے والے نئے فلسفے ہیں تعلیم کے کہ تعلیم کا مستقبل کیا ہوگا, نصاب کیسا ہوگا, ان کی زندگی میں خوشحالی کس طرح سے آئے گی. یہ سب چیزیں ڈسکس کرنے کے بجائے ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں؟ ذرا ہماری بدقسمتی دیکھیں, ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ ان کو اغوا ہونے سے کیسے بچائیں, ان کا ریپ ہونے سے کیسے بچائیں, ان کی زبردستی کوئی مذہب نہ تبدیل کر دے, کوئی انہیں اٹھا کے نہیں لے جائے. یہ دردناک چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں 2020 میں باہر بیٹھ کے. تو اس سے زیادہ دردناک اور چیز کیا ہوگی؟ تو یہ اچھا پھر یہاں پہ بات چیت بھی ہوتی ہے, جو بٹ صاحب نے بھی ذکر کیا, یہاں پہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اکثر تشدد کی بات کرتے ہیں کہ اچھا ایسا کرتا ہے کوئی تو اس کو چوراہے پہ پھانسی دے دو, اس کی لاش لٹکی رہنے دو 7 دن تک, اس کو سزائے موت دے دو, اس کو خصی کر دو, اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو. تو ہمارا جو ہمارا دماغ چل رہا ہے اب اس کی سلوشن ڈھونڈنے کے لیے, وہ بھی اتنے پرتشدد سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ کہ جس سے سماج میں اور اس کا ریئیکشن, پھر اس کا ریئیکشن, پھر اس کا تو ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو میں یہی پوچھ رہا تھا ایک ایسے صاحب سے یہاں پہ بہت معتبر شخصیت ہالینڈ کہ بھائی آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ جب صبح اسکول جا رہا ہو اور دوپہر کو اسکول سے واپس آ رہا ہو تو وہ چوراہے پہ لٹکی ہوئی لاشیں دیکھے ان لوگوں کی؟ اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کو آپ کیا سبق دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ریپسٹ تھا, دیکھو ہم نے 7 دن سے اس کی لاش لٹکائی ہوئی ہے. اچھا پھر بات جو ہے اصل موضوعات پہ نہیں ہوتی. دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے کلچرلی ایکسیپٹڈ ہو گیا ہے کہ جس کو جنسی چھیڑ چھاڑ کہتے ہیں. ایک تو بڑی عام چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے جس کو کہ ہم سب بے ضرر سمجھتے ہیں, لیکن بنیاد وہی بنتی ہے جہاں سے کہ آپ لوگ سب باتیں شروع کرتے ہیں. پھر جنسی زیادتیاں ہیں, جنسی ہراسانیاں ہیں, ہر وقت کام کی جگہ پہ, گھروں میں, ہر جگہ جنسی بدفعلیاں ہیں, جنسی تشدد ہے. وہی صحیح کہا کہ انہوں نے حارث صاحب نے کہ کیا مثالیں دیں اور کیا کس مثال کو روئیں ہم پڑھ کے. لیکن جو اصل مسائل ہیں جن کو کہ ہم کو ساتھیوں کو ڈسکس کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سماج میں پوری طور پہ ان پہ ڈسکشن ہو, وہ ہیں بنیادی چیزیں جن پہ عمل کر کے یا جن کے اوپر ڈسکس کر کے کم سے کم ہم ایک بات چیت شروع کر سکتے ہیں جس سے لوگوں میں شعور پیدا ہو. لیکن سب سے پہلے تو ہے ہمارے یہاں طبقاتی ناانصافی, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. پھر پیٹریارکی جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں سب ساتھی کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. جو غربت ہے, الٹریسی ہے, ٹریڈیشنز یا آنر جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سیکیورٹی ہے لوگوں کی, جو کانفلکٹس ہیں علاقوں میں لوگوں کے زمینوں کے ہوئے یا مذہب کے ہو یا کسی سے. اس کے بعد جو مس انٹرپریٹیشن ہے مذہب کا, اس کی طرف دیکھیں کہ بھئی اس کو لوگ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, جبکہ ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں جو طاقت کا غیر منصفانہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں کہ سماجی اور معاشی طور پہ کچھ طبقوں کو اور خواتین کو کمزور رکھا جاتا ہے, ڈیلیبریٹلی کمزور رکھا جاتا ہے, اور ان کو تعلیم نہیں دی جاتی. ان کے جو نفسیاتی, جنسی اور جسمانی صحت سے متعلق جو ان کی آگاہی ہونی چاہیے, اس کا پورا فقدان ہے. وہ ان کو کوئی بھی نہیں بتاتا, اور بتانے کی آپ کوشش کریں تو آپ کے خلاف مظاہرے شروع ہو جائیں گے. قوانین کا یا تو فقدان ہے, اور قوانین اگر ہیں تو ان میں عمل کروانے والا کوئی نہیں ہے, کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس میں عمل کرا سکیں. تفریح کے جو سامان ہوتے ہیں جس سے کہ لوگوں کے ایگریشن نکلتے ہیں, تھوڑا سا بیلنس بنتا ہے, آدمی تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے, ان چیزوں کا تمام فقدان ہے. جو سماج میں پابندیاں ہیں اپنے ہم عمر افراد سے میل جول کی, میری والی جنریشن جو ہے وہ اس نے کو ایجوکیشن دیکھی ہوئی ہے. ان کے لیے لڑکیاں, عورتیں کوئی پراسرار مخلوق نہیں تھی جو کہیں مریخ سے آئی ہیں, ان کو دیکھنا, ہاتھ لگانا یا ان کی طرف کچھ, یا صرف ان کی آنکھیں نظر آنی چاہیے. نہیں, ہم لوگ سب ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے ہیں, تو ہمارے لیے کوئی مسٹری نہیں تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں, ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ان سب چیزوں کی طرف جب تک ہم ان بنیادی مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے, اور مجھے علم ہے بٹ صاحب کے وقت ہمارے پاس محدود ہے, ورنہ میں ان کے اوپر بہت تفصیل سے ایک پوائنٹ کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا, لیکن اب نہیں. لیکن میں ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس پہ کیوں بات نہیں کرتے, ہم ان چیزوں پہ کیوں ڈسکس نہیں کرتے. نم ہو گئے ہیں بالکل, اور ہم لوگ بالکل بے حس ہو گئے ہیں. تو میں نے آج ہی, یقین کریں, آج کے موقع کے لیے آج ہی صبح میں نے ایک قطعہ لکھا تھا,
اس کو پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں، اور وہ کچھ یوں ہے: آج اتنے بکھر گئے ہو تم، آج اتنے بکھر گئے ہو تم، ایک حد سے گزر گئے ہو تم، آج اتنے بکھر گئے ہو تم، ایک حد سے گزر گئے ہو تم، چلتی پھرتی کروڑہا لاشیں، ایسا لگتا ہے مر گئے ہو تم۔ میں اس پہ ختم کرتا ہوں، شکریہ جناب۔ بہت بہت مہربانی بٹی صاحب۔ اور ہمارے اگلے مقرر ایک منفرد لہجے کے شاعر، صحافی، ترقی پسند دانشور، بیلجیم سے شہراز راج صاحب ہیں۔ جناب محترم شہراز راج صاحب۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ آ رہی ہے جی۔ شکریہ بہت بہت۔ اور ایک تو یہ شکریہ کہ ایک بہت اہم اور فوری نوعیت کے ایک مسئلے کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ شکریہ کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ اور بنیادی بات وہی ہے جو میرے دوست حارث نے کی ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا تھا، اور وہ بہت بنیادوں میں جا کے انہوں نے کچھ معاملات کی نشاندہی کی ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے، یہ سارا سفر افسوس کا ہے۔ انہوں نے بات قائد اعظم کی قرارداد مقاصد کی بات کی۔ قرارداد مقاصد سے میں 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ قرارداد مقاصد سے پہلے کشمیر کا معاملہ ہو چکا تھا، اور کشمیر کے معاملے میں مذہب کو اور جہاد کو بہت واضح طور پہ اور بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ پرووک کیا گیا تھا، اس کو تھیورائز کیا گیا تھا۔ اور یہ صرف جو دعویٰ ہے کہ یہ خودرو تھا، یہ چونکہ خودرو بالکل ہی نہیں تھا، تو بہت اعلیٰ سطح پر جو حکومتی اور فیصلہ ساز شخصیات تھیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ چلایا تھا۔ اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، سارا ڈاکومنٹ ہو گیا۔ تو وہ بیانیہ جو ہے کفر کا اور اسلام کا، حق کا اور باطل کا، ٹھیک ہے، اور ہمسائے کو اس کے مذہب کی بنیاد پر کیسے دیکھنا ہے۔ اب ہمسایہ صرف ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمسایہ تو ہمسایہ ہے، ہمسایہ آپ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ کے گھر کا بھی ہمسایہ ہے، آپ کی کسی شناخت کا بھی ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں ہم بھٹی ہیں، تو بھٹی تو مسلمان بھی ہیں، بھٹی کرسچن بھی ہیں، بھٹی ہندو بھی ہیں۔ تو وہ ہمسائیگی اور ملٹیپل جو آئیڈینٹیٹیز ہیں اس میں ایک لکیر کھینچ دی گئی مذہب کی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ دوسرا سوال ڈاکٹر خان صاحب کی جو گورنمنٹ الٹائی گئی ہے وہ جمہوریت کا سوال تھا۔ وہ پاکستان کا جو بنیادی سوال ہے، پاکستان کے 2 بنیادی سوال ہیں، ان میں سے ایک جو ہے کہ کیا پاکستان پہ سویلین عوام کا منتخب حکومت کرے گا یا ریاست حکومت کرے گی، ریاست چلائے گی۔ تو یہ جو عمل تھا اس حکومت کو گرانے کا، اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود قرارداد مقاصد کے اندر ہی ایک تقریر بڑی اہم ہوئی جسے میں نے ترجمہ کیا، بار بار اس کو لگایا، وہ پنڈت چٹوپادھیائے رائے کی تقریر تھی۔ وہ بہت ہی اہم تقریر ہے۔ اس تقریر میں ایک بڑے دکھے دل نے، جس نے پاکستان کا انتخاب کیا تھا ایک ہندو ہونے کے باوجود، ایک گزارش کی تھی، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو روک تو نہیں سکتے، اور جو آپ یہ لیم ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ محض یہ ایک پریمبل ہے، اس سے آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بحث ایک جذباتی، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو ہوگا انہوں نے پھر بتا دیا کیا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب فرقہ وارانہ افاریت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے۔ افسوس وہی ہوا۔ اس کے بعد میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک استعفیٰ آیا تھا حارث صاحب، ایک استعفیٰ آیا تھا 1950 میں۔ وہ استعفیٰ تھا جوگندر ناتھ منڈل کا۔ وہ ایک پاکستان کی وہ استعفیٰ ایک پاکستان کی اساسی دستاویز ہے۔ اگر یہ ملک اس بحران سے نکل جاتا، اگر یہ تہذیب اس ذلت سے نکل جاتی، تو شاید آج ہم اپنی تاریخ سیاہ دور کے طور پر کی بنیادی دستاویزات کے طور پر اس کو سمجھتے کہ جوگندر ناتھ منڈل کا وہ استعفیٰ جو اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے ابتدائی 2-3 سالوں میں کیا ٹرینڈ تھا۔
یہ کفر کا، باطل کا اور حق کی جو تقسیم پیدا کی جا رہی تھی، اس کی عملی پالیسی لیول پہ اس کی ڈسپلے کیا تھا. کس طرح مشرقی پاکستان میں کیا کیا جا رہا تھا، کیسے گاؤں کے گاؤں جلائے جا رہے تھے 1971 سے بہت پہلے. تو یہ ساری پھر یہ ہے کہ بہت جلدی ہی احمدیوں کی بات آپ نے کی، حارث صاحب نے بات کی ہے، تو احمدیوں کی سیاست تو لیاقت علی خان، نواب ممدود، دوستانہ بنانے شروع کر دی تھی اور 1951 تک آ کے میچور ہو گئی تھی یہ سیاست. جی بالکل یہ سارا سفر افسوس کا ہے. لیکن ابھی ہم ریسنٹ ہسٹری میں بھی جائیں تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ 2014 میں ایک رپورٹ آئی تھی، اس کے مطابق 1000 مائنورٹی کی بچی جو ہے وہ فورسفلی کنورٹ ہوتی ہے ہر سال، جس میں 700 کرسچن اور 300 ہندو. یہ 2014 میں. 2003 میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ 6 سال کی ایک بچی کو ایک افریدی قبیلے کے ایک بندے نے، سکھ بچی تھی وہ، اس کو کنورٹ کیا، اور اس کا استدلال یہ تھا کہ یہ 6 سال کی نہیں ہے، یہ 12 سال کی ہے. تو آج ہم یہ رو رہے ہیں، آج ہم یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ آرزو راجہ جو ہے 12 سال کی ہے یا 13 سال کی ہے، 14 سال کی ہے. تو 2003 میں استدلال جو ریپسٹ کا تھا وہ یہ تھا کہ نہیں، یہ تو 12 سال کی ہے. تو اس کا مطلب 12 سال ایک خاص مینٹالٹی کے تحت ایک بڑی میچور ایج ہے. 12 سال ایک ایسی ایج ہے جس میں شادی ویلڈ ہے. 6 سال سے معاملہ شروع ہوتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ 4 کی 4 آپ کو ملیں گے، 8 سال کی جو ہے وہ 2 ملیں گے. یہ جو مینٹالٹی ہے، بات یہ ہے کہ اگر ہم آرزو راجہ کا کیس بھی رکھیں تو ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے. بلاسفیمی لا مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے. اور جب تک اس کو سیاسی معاملہ کے طور پر نہیں دیکھیں گے، بنیادی شہری حقوق کے معاملے کے طور پر نہیں دیکھیں گے ہم اور اسی لیے اس فورم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہاں پر وہ کراؤڈ بیٹھا ہے جو اس معاملے کو درست تناظر میں ہی رکھ کے دیکھے گا. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو استدلال ہے جو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے. تو آرزو راجہ ہو یا کشمور کی بچی ہو یا زینب ہو یا رنکر کماری ہو یا لتا کماری ہو یا آشا کماری ہو، یہ بہت ساری، یہ 1000 بچیاں ہر سال ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ بچہ ہے، ایک بنیادی بات یہ کہ وہ بچہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ایک کلک پہ آ گیا آپ ہر کچھ. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اسٹیٹ آف چائلڈ رائٹس آپ دیکھ لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیمیل چائلڈ ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس بہت سارے اس کے حقائق موجود ہیں کہ یہ ڈسکرمنیشن کیا ہے. ایک فیمیل چائلڈ اور میل چائلڈ کے درمیان کیا ہوتا ہے، ویمن کا ایک پہلو آ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ ایک مائنورٹی کا بچہ ہے. ایک پہلو سامنے آ جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ بچہ، دوسرا یہ ہے کہ فیمیل بچہ، تیسرا یہ کہ وہ مائنورٹی کا بچہ، چوتھا معاملہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور وہ ہے ایک غریب بچہ، ایک غریب کا بچہ. کیونکہ ہر کرسچن ہر بچی تو ریپ نہیں ہوتی نا. میری فیملی میں ہم مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ابھی تک کوئی ریپ کا، مولسٹیشن کا، وہ بھی کرسچن ہی ہے نا، اور نان مسلم ہی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف، اور کتنے سارے میں مثال، آج یہ کشمور کی جو بچی ہے یہ نان مسلم تو نہیں ہے، اور اس طرح کی بیش. تو سوال تھوڑا سا ہیو اور ہیو ناٹ کا ہے، بنیادی طور پر طاقت اور پسماندگی کا ہے، بالادستی اور کمزوری کا ہے. دوسری بات یہ ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بات کر دی انہوں نے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا مسئلہ بات کر دی انہوں نے. ایک بات آخر کہہ کے بند کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس پہ بھی بات کریں کہ جو میڈیا کا رول ہے پاکستان، یہ بات ایک بالکل غلط فہمی پہ مشتمل ہے کہ جو کنورژن کے جو واقعات ہیں وہ زیادہ سندھ میں ہو رہے ہیں. نہیں، پنجاب کے اندر پنجاب کیس کی، میں یہ رات کو ہی بات کر رہا تھا جوزف فرانسس صاحب سے، آپ ذرا تفصیلی بات کریں. وہ بندہ لڑ رہا ہے، اس کے پاس اعداد و شمار ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گا کہ کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ میڈیا ٹچ نہیں کر رہا اس کو، اور اگر وہ ٹچ کرتا ہے تو اس کو مسئلہ مذہبی بنا کے پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ مائنورٹیز کے ساتھ، یہ مائنورٹیز کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کی سیاسی بنیادیں ہیں. اس لیے میڈیا کا رول جو ہے
शुक्र है सोशल मीडिया ने कुछ खिड़की खोली है, कोई बात पहुंच जाती है कहीं ना कहीं तक, फुटेज पहुंच जाती है, कोई दूसरा पहलू सामने आता है, लेकिन फिर भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और मेन स्ट्रीम पार्टियां, जैसे कि हारिस साहब ने बात की, वो ही बुनियादी बात है। हमें उन तक थोड़ा सा पता नहीं किस तरह, लेकिन वो सामने आए इसके, और प्रोसेस है, ऐसे कई वाकयात होंगे। देखिए, अगर तो हमने कोलैप्स करना है एक रियासत के तौर पे, एक मुआशरे के तौर पे, तब भी ये उस तरफ का सफर है। अगर हमने बचना है, वापस आना है, तब भी ये एक सफर का हिस्सा है। तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जनाब। बहुत मेहरबानी राज साहब, आपने बड़े दर्दमंदाना तरीके से और ये तकलीफ दे सूरत हाल पर बात की, और आपने जो मजहबी के साथ साथ जो तबकाती और ताकत और पसमानदगी का मवाजना किया, वो काबिल सताइश है और हकीकत है। तो अब मैं अपने अगले जो मेहमान हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, मगर वो समाज की बीमारियों के भी डॉक्टर हैं, एनएसएफ के साबिक रहनुमा नॉटिंगम से और इंग्लैंड में पाकिस्तान कौमी महाआज़ादी के सरकर्दा रहनुमा जनाब डॉक्टर राफे जफर। मैं डॉक्टर राफे जफर से गुजारिश करता हूं कि वो हमें अपने ख्यालात से नवाजें। जनाब मोहतरम डॉक्टर राफे जफर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वकास भाई, और अगर मुमकिन हो तो अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। बिल्कुल करें, तो आप कर ये इनेबल कर दें, तो उस सूरत में आप करें, आप शेयर कर लें, आप कर सकते हैं। मेरी शक्ल देखने के से बच जाएंगे। नहीं, आप करें शेयर। थैंक यू। आपको खुद करना पड़ेगा शेयर स्क्रीन। आपको आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है कि नहीं? नहीं, आपकी तस्वीर आ रही है। अच्छा, ठीक है। चलें, ठीक है फिर उसको, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो होस्ट ने डिसेबल किया हुआ है, कोई मसला नहीं। तो बहुत मुश्किल है ऐसे मुल्क में जिसमें शख्सी आज़ादी और इंसानी हुकूक ना तो हुक्मरान तबके की तरजीहात में हो और ना जो है वो अवाम की तरजीहात में हो, जो कंसिस्टेंटली एक लो लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहा हो, वहाँ पर वल्नरेबल सेक्शंस सोसाइटी के, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली जो है वो डिसेबल्ड लोग हों, चाहे वो, इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है कि उनके हुकूक के हवाले से जो है वो कोई बात की जा सके। हम इस वक्त जो है वो दुनिया में 165 ममालिक में 140वें रैंक पे हैं, और हमेशा से जो है वो इसी स्टेज पे रहे हैं, इसलिए कि हमने कभी भी जो है वो कोशिश नहीं की कि माशरे के इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई ऐसी तब्दीली आए जो कि क्वालिटेटिव हो। हमने जो है वो कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर के हवाले से तो बहुत सारी बात सुनी है, मगर शायद हमें जो है वो ये भूल जाते हैं कि बहुत ही जल्द उसके बाद जो हमारे सेकंड गवर्नर जनरल थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, उन्होंने फरमाया था कि उनके नज़दीक मज़हब जो है वो एक ज़ाती अफेयर नहीं है इंडिविजुअल का, और उनके नज़दीक इस्लामिक स्टेट के अंदर हर सिटीज़न को जो है वो सेम राइट्स नहीं होने चाहिए, और चाहे वो किसी भी ज़ात या मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। अनफॉर्चुनेटली
یہی چیز جو ہے وہ پھر ہمیں مستقبل کی گورنمنٹس میں اور ان کے قوانین کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. بلاسفمی لا جس کی بات ہو رہی ہے، جو کہ انگریز جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گیا تھا، اس میں جو تبدیلیاں جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب لے کر آئے، اس کے بعد اس کا استعمال جس طرح سے ہوا وہ بہت ہی وہ ہے، کلیئر ہے کہ کس طرح سے اس قانون کو استعمال کر کے کن لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو 1986 تک تو صرف 14 کیسز جو ہے وہ بلاسفیمی کے جو ہے وہ آئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 1500 کیسز آئے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان 1500 کیسز میں جو حکومت نے جو ہے وہ جن کو وہ کیا وہ تقریباً 600-700 کے قریب ہیں. ایک کیس میں بھی کسی کو جو ہے وہ موت کی سزا کم سے کم نہیں ہوئی، مگر کوئی تقریباً 75 لوگ جن کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگا تھا، ان کو جو ہے وہ لوگوں نے ویجیلنٹزم کے تحت جو ہے وہ قتل کر دیا. تقریباً جو 50% لوگ جن کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگا ہے وہ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، جن کی جو کل تعداد پاکستان کے ٹوٹل پاپولیشن کے حساب سے جو تناسب بنتا ہے وہ 3% ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرسٹنگلی انف ایک جو ہے وہ رپورٹ یہ ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی یورپین فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ رپورٹ دی ہے کہ جو جن مسلمان لوگوں کے اوپر بلاسفیمی کے کیسز ہوئے ہیں اس میں تقریباً جو ہے وہ 50% جو ہیں وہ ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے. تو یہ جو ہے وہ اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ، گلٹی اگینسٹ انٹل پروون انسینٹ. تو جس ملک میں قوانین کو اس طرح سے جو ہے وہ بے دریغ استعمال کیا جاتا ہو، اور وہ بھی اس قسم کے قانون کو، وہاں پر جو ہے وہ ایک انسان کا جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل ترین ہو جاتا ہے. تو فورس کنورژن کے حوالے سے جو ایک ہندو کاؤنسل کی رپورٹ ہے کہ جو ہے وہ جو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ فورس کنورژن جو ہیں وہ اتنی تعداد میں نہیں ہے جتنی تعداد میں بتائے جا رہے ہیں، وہ اسی بات کا جو ہے وہ کرتا ہے کہ whatever your status is، اگر اس معاشرے میں آپ زبان کھولیں گے تو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں ہوگا. یہ جو 2014 کی رپورٹ ہے کہ جس میں جو ہے وہ 1000 بچیوں کو جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ جن کو جبری طور پہ مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں. میاں مٹھو صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دے کر کے سندھ کی اسمبلی میں جو ہے وہ منتخب کرانے کی کوشش کرتی ہیں، یا سرہندی صاحب کو جو ہے وہ مطلب ان کو سپورٹ کرتی ہیں اوپنلی. یہاں تک کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ میاں مٹھو صاحب کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب لوگوں کا ریاکشن دیکھا تو جو ہے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. مگر ان جنرل یہ لوگ جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ٹریٹ کرے. جو 2016 میں سندھ اسمبلی کے اندر جب انہوں نے یہ فورس کنورژن اور میرجز کے خلاف جو ہے وہ بل پیش کیا، تو پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس کی اس بل کو منظور کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سندھ کی انکمبنٹ گورنمنٹ جو کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے جو ہے وہ گورنر سے کہہ کے اس کو جو ہے وہ ریٹیفائی کرنے سے رکوایا.
اس کے بعد 2019 میں وی وینٹ تھرو دا سملر پروسیس کہ جس میں جو ہے وہ بل کو جو ہے وہ ناکام بنایا گیا. پھر جو ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی آپ کی جو ہے وہ 2019 کے اندر گئی اور دورہ کیا اور رپورٹ کیا کہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنی مائنورٹیز کو جو ہے وہ فورس کنورژن سے پروٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں, اور ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے کاکڑ صاحب نے جو ہے وہ یہ بھی کوالیفائی کر دیا کہ اس میں بہت اکثریت جو ہے وہ فورس کنورژنز ہیں ہی نہیں. تو جس ملک میں آپ ایک چھوٹی سی چیز کو جو ہے وہ اوپنلی کسی بھی لیول پر آپ ہوں, آپ اس کو جو ہے وہ آ کر کے ڈسکس نہیں کر سکتے ہو, اس میں پھر جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ولنریبل گروپس کی جو ہے وہ رائٹس کی بات کریں. جس ملک میں جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ حقوق نہ ہو, وہاں پر جو ہے وہ تو صرف یہ ایک جو ہے وہ لیول کا فرق رہ جاتا ہے. کوالٹیٹیولی تو ہم تمام جو ہیں وہ ایسی حالت میں ہیں کہ جہاں پر ہمارے حقوق جو ہیں وہ نہ ہم ان کو پہچانتے ہیں اور نہ ہم ان کو ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ ان تمام جو ہے وہ چیزوں کو بھول کر کے اور چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اپنی سیاست کرتے ہیں, اور جب تک معاشرے میں اس بات کی جو ہے وہ ایکسیپٹنس نہیں آتی کہ انسان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, جب تک یہ بہت مشکل ہے کہ ہم پریشر کے ذریعے یا جو نارمل جمہوری سوسائٹی کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ کوئی تبدیلی لا سکیں. اس لیے کہ جب لوگ ہی نہیں تیار ہیں تو جو ہے وہ جمہوری حوالے سے کوئی تبدیلی لانا ممکن ہے بھی نہیں. میں جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کے بعد اور سب ماشاءاللہ جو ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں اور کہیں زیادہ جو ہے وہ پرولیفک سپیکرز ہیں, ان کے بعد بات کر رہا ہوں, مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہماری یہ ڈسکشنز جو ہیں وہ کوئی بہت دور تک ہمیں لے جائیں گے. ہمیں بہت ہی بیسک لیول کے اوپر لائک اسکول لیول پہ, ایجوکیشن کے لیول پہ اس کا آغاز کرنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر ٹالرنس ڈیولپ ہو. ہم میں سے بہت سارے لوگ آرٹسٹ ہیں, ہم کبھی بھی جو ہے وہ نہیں لکھتے, ہمارے جو ہے وہ تحریروں میں جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی کوئی ریپرزنٹیشن ہوتی ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم معاشی طور پہ ان کو جو ہے وہ اپنے برابر یا اپنے معاشرے کا حصہ سمجھتے ہوں. آپ ٹیلی ویژن ڈراماز دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ انفلوئنسرز ہیں اوپینین کے, ان میں جو ہے وہ کوئی غیر مسلم یا اقلیت کا نمائندہ جو ہے وہ موجود ہے کہ نہیں. ایک چھوٹی سی کاؤنسل بنی تھی کہ ہم پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. انفارچونیٹلی جو پہلی ٹویٹ آئی کہ اس میں جو ہے وہ احمدی شامل ہے, وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ ایک لیجسلیٹر کی طرف سے آئی. اٹس جسٹ اے سچویشن جس کو جو ہے وہ شاید جو ہے وہ آج کے زمانے میں تو اور زیادہ انسیلویجبل ہوتی جا رہی ہے. تو آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کی فرسٹریشن جو ہے وہ کس طرح سے بڑھ رہی ہے, مگر یہ کہ اگر ہمیں چیزوں کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا بہت ہی بیسک لیول پہ. ہمیں چائلڈ سٹیپس لینے پڑیں گے, اینڈ وی نیڈ ٹو مے بی ایڈریس اٹ at the level of the curriculum, at the level of sort of like جو ہے وہ جہاں پہ چھوٹے بچوں کی جو ہے وہ ذہن کی نشو و نما ہوتی ہے, وہاں پہ جو لوگ جو ہے وہ بڑے ہو چکے ہیں وہ تو جو ہے وہ کمپلیٹلی یا تو ایک طرف ہیں یا دوسری طرف ہیں. ان کے ذہن کو تبدیل کرنا میرا نہیں خیال ہے کہ جو ہے وہ آج کے حالات میں اس میں ممکن ہوگا.
بہرحال not trying to be too pessimistic. بس اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت مہربانی ڈاکٹر رافع، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے آخری مقرر جو کہ اس میٹنگ کو سم اپ بھی کریں گے، اور اس کے بعد ہم یوسف ابراہیم کی خوبصورت آواز میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ کلام سنیں گے ان سے. تو میں اب پاکستان قومی مہاآزادی یورپ کے صدر جناب محترم راؤ مستجاب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس میٹنگ کو سم اپ کریں. جناب راؤ مستجاب صاحب. شکریہ بٹ صاحب. جو میرے دوستوں نے، ساتھیوں نے، حارث خلیق صاحب، شیراز راج صاحب، سعید بٹی صاحب اور رافع صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور ان سے کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف یا کوئی اس میں اضافہ ناممکن ہے. بہت خوبصورت طریقے سے چیزوں پہ بنیادی جو اس مسئلے کی بنیاد ہے اس پہ سب دوستوں نے روشنی ڈالی ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی یہ اس ریاست کا ہی بحران ہے، جو بحرانی کیفیت ہر شعبے میں ہم دیکھتے ہیں. جیسے حارث صاحب نے آئینی نقطۂ نظر سے بات کی، آئینی بحران کی بھی بات کی. سیاسی بحران ہے، معاشرتی، معاشی، اخلاقی، ہر قسم کے بحران کا جو ریاست شکار ہے. اس بحرانی کیفیت کی یہ آپ سمجھیں کہ اس پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں، اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ جہاں ایک رپورٹ جو آئی تھی پچھلے دنوں کہ ہماری آبادی کا 50 ملین جو لوگ ہیں وہ ذہنی امراض کا شکار ہیں. اور یہ جو واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی بنیادی طور پہ ذہنی امراض سے ہوتا ہے. اور وہ پیدا کس صورت سے ہوئی ہیں؟ وہ پیدا اس ریاست کی جس طرح سے تشکیل ہوئی ہے اور جس طرح سے وہ ریاست کام کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ وہی ہے. بہت خوبصورت طریقے سے جیسے شیراز صاحب نے کہا، میں بہت 100% ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی واقعات بچیوں کے، خاص طور پہ اغوا کے اور ان کی زبردستی، ان کی تبدیلی مذہب کے اور پھر شادی کے، اور یہ ہو رہے ہیں، یہ ان کی ایک بڑی تعداد انتہائی غریب طبقوں سے تعلق ہے. کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہوتا ہوگا کہیں مڈل کلاس کا بھی شاید کوئی ہو، لیکن بنیادی طور پہ اکثریت جو ہے، اور وہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ یہ صرف کوشچن مذہب کے حوالے سے ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری جو غیر مسلم آبادی ہے، جو کہ اقلیت میں ہے، جو شہری ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ایک دوہرے قسم کا آپ یہ سمجھ لیں دوہرا ایک ظلم ہے. اس کے یعنی جو مسلم غریب طبقہ بھی ہے، جو اس لیول پہ انتہائی غریب طبقات ہیں، ان کے یہاں بھی جو ورنی کے واقعات ہوتے ہیں، بچیوں کے وہ ہوتی ہے، ان کو اٹھا کے لے جانا، کسی کے تبادلے کے طور پہ لے جانا، کسی کی بے عزتی کسی جاگیردار کی ہوگی یا کسی بڑے آدمی کی ہوگی، اس کے بچہ اٹھا لیا. تو یہ چیزیں ہماری معاشرے کے اندر موجود ہیں اور بڑے پیمانے کے اوپر موجود ہیں. لیکن یہ صحیح ہے کہ جو اس عرصے میں جو بہت زیادہ اور بڑی پریشان کن صورتحال ہے اس کے اندر، اور اس کے حل بھی کیا ہے. اب یہ جو رافع ظفر صاحب نے جیسے سوال اٹھائے، تعلیم دی جائے، اس کے جو ہے کریکولم میں، بات یہ کہ وہ اس کا تعلق بنیادی طور پہ ایک سیاسی حل سے ہے، اور وہ ریاست کی اس طریقے سے تشکیل ہے جس کی تمام دوستوں نے ابھی ہمارے بات کی ہے کہ جو طبقاتی نظام ہے، جس میں ایک غریب آدمی نہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، نہ روزگار حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کو انصاف میسر ہے، تو اس میں آپ کوئی بھی تعلیمی نظام وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا، وہ حکمران طبقات کی مرضی کا ہوگا، جو ان کو سوٹ کرتا ہے. جس طرح سے وہ لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں، لوگوں کو فرقہ ورق اس کے اوپر تقسیم کر سکتے ہیں، اور وہ اس قدر انہوں نے مضبوط کر دیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو ہمارے جو مذہبی شدت پسند لوگ ہیں یا ایون نارمل مذہبی لوگ بھی ہیں،
وہ مذہبی تعویلات کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. ان ایسے واقعات کی حمایت میں، اس کے یہ دینے میں کہ جناب یہ تو ایک مذہب کے اندر ہماری تو سنت ہے، ہمارے پہلے بھی ایسا ہو چکا کہ 14-15 سال پہلے، اگر یہ چھوٹی عمر کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اسلام قبول کر لیا، اٹس اوکے. اس کو ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں، اس جرم کو ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ جب تک آپ اس ریاست کا جس کو کہتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن جو ہے، جیسے حارث صاحب نے، مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی ہے کہ اتنی ہمت کر کے انہوں نے اتنی دلیری کے ساتھ مطلب یہ بھی بات کر دی کہ وہ آئین جو ہے وہ ایک امتیازی آئین ہے پاکستان میں. تو مطلب اتنی بات کرنا بھی آج کل بہت مشکل کام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو جب تک آپ ایک مذہبی ریاست کے طور پہ لیں گے، ہم اس قسم کے کم از کم معاملات جس میں ہم کمزور اقلیتی گروہوں کے اوپر ناانصافی جن کے ساتھ ہوگی وہ ختم نہیں ہو سکتی، غریب لوگوں کے ساتھ ناانصافی ختم نہیں ہو سکتی ہے. تو ایک بات ہے کہ پاکستان کی ریاست کی تشکیل جو ہے وہ ہمیں جدید پیمانے کے اوپر کرنا، اور یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ جدوجہد، یہ اتنی بات ہوئی، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے تمام جو سپیکرز ہیں کم از کم ایک لحاظ سے ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کا تعلق مجموعی طور پہ ایک ریاستی ڈھانچے کے ساتھ ہے. اس قسم کے واقعات کا ہونا، اس کے جو ریاست کا جو جس کو کہتے ہیں آپ جو پہچان ہے ہماری اس ریاست کی، اس کے مطابق ہے یہ چیز کہ وہ اس قدر ایک سماجی قسم کا، معاشرتی قسم کا بحران ہے کہ اتنی فرسٹریشن ہے. دیکھیں جو کرنے والے ہیں ایسے واقعات، وہ بھی ان میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہی ہوتی ہے جن کا تعلق بہت بڑے طبقات سے نہیں ہوتا ہے. یہ ذہنی فرسٹریشن اس سوسائٹی کی، اس معاشرے کی جو ہے وہ دی ہوئی ہے، اس کا شکار ایک بڑی آبادی ہے اس وقت. اور پھر اس کی پروٹیکشن مذہب کے نام پہ کرنا، ایسے واقعات کو سامنے لے کے آنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آج گفتگو ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے، اور وہ جو لوگ ہمارے دوست سن رہے ہیں، ہم نے یہ ایک قسم کی یہ دعوت ہے کہ لوگ اس پہ سوچیں کہ ایک ریاست کے اندر، کہ ریاست کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو روک سکے، پروٹیکشن دے سکے. لوگوں کو آواز اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ اپنی جان پہ کھیل کے آواز اٹھاتے ہیں. مجھے جو ہے وہ اگلے دن میں حارث صاحب سے بات کر رہا تھا ٹیلی فون پہ، تو پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی جب تک یہ رہنے دیں گی تو ہم رہ سکتے ہیں، ورنہ پتہ نہیں کہاں جانا پڑے گا یا کیا ہوگا. یعنی ایسا جبر ہے اس ملک کے اندر کہ ہم اس میں مسلمان یا غیر مسلمان کی بات نہیں ہے. آپ بھی فریلی اپنی ایک ذہن کی سوچ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے. کسی بھی قسم کے حالات میں، کسی بھی قسم کے واقعات کے اوپر ہم آزادانہ رائے نہیں دے پاتے. تو اس لیے میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے شرکت کی، اور اتنے ویلیویبل اور مجھے سیکھنے کا موقع ملا آپ دوستوں سے، آپ کی خوبصورت باتوں سے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت مہربانی مستجاب صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور اب آخر میں ہم یوسف ابراہیم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آخر میں اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں شاعری سے نوازیں. جناب یوسف ابراہیم صاحب. جی بہت بہت شکریہ تمام سینئرز کا، حارث خلیق صاحب کا بہت شکریہ، اور راؤ صاحب کا، ارشد بٹ صاحب کا، الحق صاحب کا، اور سارے ہمارے دوستوں کا. نظرت عباس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ اتنی دور سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. مگر بہت میں ایک یہ طاہر صاحب کی ایک نظم ہے، سنانے سے پہلے دو باتیں صرف میں کرنا چاہوں گا. کہ ایک عام آدمی، میرا کوئی سیاسی کوئی پیچھے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، مگر ایک عام آدمی کے طور پہ آنکھیں نم ہیں، آنکھیں آبدیدہ ہیں کہ ہم ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں، کہ ہم میں اقلیت کون ہے. ہمارا جھنڈا ہی پورا جو بنا ہوا ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان میں اقلیت بھی ہے اور ایک کوئی پاکستانی بھی ہے شاید. تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جو کہ بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کوئی بچہ وہاں نہیں بخش پا رہا. ابھی کشمور کا واقعہ ہے کہ مطلب یہ کہ انسان کی پیروں کے نیچے زمین نکل جائے، اس میں کہ ہمیں شرمندگی سے دفن ہو جانا چاہیے زمین کے اندر.
کہ ہم انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہیں. جانوروں میں بھی یہ تہذیب ہوتی ہے جو ہم میں نہیں ہے. ہم جانوروں سے بھی گر چکے ہیں. بہت ہی افسوس کی بات ہے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے, خاک صحرا پہ جمے کہ کف قاتل پہ جمے, فرق انصاف پائے یا پائے سلاسل پہ جمے, تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں, لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں, خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ. بہت خوب. خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ. سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کی نقاب, لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ. ظلم کی قسمت ناکارہ اور رسوا سے کہو, جبر کی حکمت پرکار کے ایما سے کہو, محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو. خون دیوانہ ہے دامن پہ لبک سکتا ہے, شعلہ تند ہے خرمن پہ لبک سکتا ہے. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا, آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر, خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے, سر اٹھتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تک. ظلم صرف ظلم ہے آغاز سے انجام تک. خون پھر خون ہے, 100 شکل بدل سکتا ہے. ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے, ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے. ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے, ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. بہت شکریہ.